ایسا علم تو ایسا کا زمانے نسبت نبی سمجھ علم زمانے تشبیہ ایسا علم تو ہر سبھی بچہ درندے جنگل کے جانوروں کو پاگلوں کو ہر مجنون کے پاس ایسا علم ہوتا ہے. کتاب ہم سمجھو یہ اختلاف کی آج کے مارکیٹ میں تم چھپاون کے بازے پکناون کے بازے یہاں آئی پکڑ کر دیوبند کے سربراہ تھانوی صاحب عبدالرشید داؤدی صاحب نے حال ہی میں کسی جگہ تقریر کی. اس تقریر میں انہوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کی جو کتاب آتی ہے حفظ الایمان اس کی ایک عبارت لائی اور پھر عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. عبدالرشید داؤدی صاحب اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے اس عبارت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی تشریح دی ہے. عبدالرشید داؤدی صاحب یہ اپنے بیان میں کہتے ہیں. اس پر میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے حقیقت بالکل واضح ہو جائے. سب سے پہلی بات جو عبدالرشید داؤدی صاحب نے کہی ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی تشریح دی گئی ہے. جب حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے اس کا جواب پوچھا گیا تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی تشریح بچوں پاگلوں اور جانوروں کے ساتھ دے تو وہ پکا کافر ہے. حضرت تھانوی علیہ رحمہ خود یہ فرماتے ہیں. اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ اگر کوئی شخص خود یہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہے تو پھر وہ ایسا کیسے لکھ سکتا ہے. پہلی بات سوچنے کی یہ ہے. دوسری بات اس میں کسی بھی جگہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے یہ تشبیہ بالکل بھی نہیں دی گئی ہے. حضرت تھانوی علیہ رحمہ کو اس میں سوال ہوتا ہے اس حفظ الایمان میں سوال ہوتا ہے کہ حضرت کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم غیب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. حضرت تھانوی علیہ رحمہ کو یہ سوال ہوتا ہے. حضرت تھانوی علیہ رحمہ اس پہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کل علم غیب تو بالکل بھی نہیں ہے. عالم الغیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کہہ سکتے. اگرچہ آپ بعض علم غیب کی صورت میں بعض باتوں کی صورت میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہہ سکتے ہو تو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ تھانوی صاحب سمجھانا چاہتے ہیں. بعض سے مراد یہاں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بعض کہتے ہیں اگر مثال کے طور پر ایگزام میں 100 سوالات آتے ہیں یا 10 سوالات آتے ہیں, اگر کسی شخص کو کسی بندے کو ان میں سے 9 سوالات کے جوابات آتے ہوں گے تو ان سے بھی بعض کہیں گے, اسے کل نہیں کہیں گے. اگر کسی کو ایک سوال کا جواب آتا ہے اسے بھی کہیں گے کہ اس سے بعض سوال کے جوابات آتے ہیں. لہذا جو یہ بعض کا لفظ ہے یہ لفظ اس میں خاص اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. بعض سے مراد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی تجوید دی ہوتی تو علم نبوت کی تجوید دی ہوتی, لیکن یہاں علم نبوت کا سوال ہی بالکل بھی نہیں. اس لیے بعض سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا. اگر آپ پھر اس سے کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا تو ایسے علم غیب تو پھر بعض لوگوں کو بھی ہوتا ہے, کیا انہیں بھی عالم الغیب کہیں گے؟ یہ تھانوی صاحب سمجھانا چاہتے تھے. لیکن اس پر عبدالرشید داؤدی صاحب نے کہا کہ اس میں تشبیہ دی گئی ہے. میں اس عبارت پہ عبدالرشید داؤدی صاحب سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس عبارت پہ میرے سامنے 10 منٹ بیٹھیے, پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے. اس عبارت کا جو مطلب آپ لوگوں نے اخذ کیا ہے, اس عبارت کا مطلب وہ ہے کہ جو ہم اس عبارت سے مطلب لیتے ہیں وہ ہے. آپ یہیں سے اندازہ کریں کہ جس بندے کو اردو پڑھنا نہ آتا ہو, اردو سمجھنا نہ آتا ہو, وہ بندہ سربراہ بنا ہوا ہے. یہ تو کافی پریشانی کی بات ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ عبدالرشید داؤدی صاحب بالکل ان پڑھ ہے. عبدالرشید داؤدی صاحب کو ٹھیک سے اردو بھی پڑھنا نہیں آتا تو عربی کہاں سے پڑھنا آئے گا, عبارت کہاں سے پڑھنی آئے گی عبدالرشید داؤدی صاحب کو جب اسے اردو پڑھنا نہیں آتا. خیر چھوڑے. اس میں پھر عبدالرشید داؤدی صاحب نے دوسری بات کہی تھی کہ اس عبارت پہ ہم نے ان کو مناظرہ کا چیلنج دیا تھا, یہ لوگ نہیں آئے. جس حفظ الایمان کی آپ بات کر رہے ہو اسی حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 19 کو آپ نے شاید نہیں پڑھا ہے. اسی حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 19 میں ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے حضرت خان صاحب فاضل بریلوی کو مناظرہ کا چیلنج دیا تھا بلند شہر میں. اس پہ کیا ہوا؟ کیا خان صاحب فاضل بریلوی صاحب آئے تھے اس وقت مناظرہ میں؟ بالکل بھی نہیں. اس کے بعد دوسرا مناظرہ حضرت تھانوی صاحب نے کہا تھا کہ چلو دوسری بار مناظرہ کرتے, آ جاؤ. دوسری بار مناظرہ مراد آباد میں ہوا تھا. خان صاحب وہاں بھی نہیں آئے. یہ تو بالکل بات واضح ہے نا. آپ نے کہا کہ مناظرہ کا چیلنج دیا تھا, ہم تو کہتے ہیں کہ اسی حفظ الایمان میں تو یہی بات لکھی ہے. جب حفظ الایمان کی آپ وہ بات مانتے ہو تو یہ بات بھی مانو نا. جس حفظ الایمان سے آپ یہ کہتے ہو کہ اس میں گستاخی ہے, اسی حفظ الایمان میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے اس بات پر ان سے مناظرہ کا چیلنج دیا تھا, وہ لوگ نہیں آئے. ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے مناظرہ کا چیلنج دیا تھا. خان صاحب فاضل بریلوی دونوں مرتبہ نہیں آئے. آپ اسی سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبدالرشید داؤدی صاحب نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے. لہذا ان باتوں پر پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. یہ لوگ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں, انہیں بالکل بھی
علم نہیں ہوتا، نہ ان میں سے کسی کو عبارت پڑھنی آتی ہے، نہ ان میں سے کسی کو قرآن پڑھنا صحیح آتا ہے، یہ بات واضح ہے۔ پھر میں نے کہا تھا کہ اگر عبدالرشید داؤدی صاحب میرے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھے تو میں آدھے گھنٹے میں عبدالرشید داؤدی صاحب کو منکر قرآن ثابت کر دوں گا، یہ میرا دعویٰ آج بھی ہے۔ آپ عبدالرشید داؤدی صاحب کو تیار کریں، صرف آدھے گھنٹے میں اگر میں نے منکر قرآن ثابت نہ کر دیا تو نام بدل دینا، میں عبدالرشید داؤدی صاحب کو صرف آدھے گھنٹے میں منکر قرآن ثابت کر دوں گا۔ اور رہی دوسری بات، جو انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی حسام الحرمین، جس میں کہتے کہ حضرت علماء دیوبند پہ اس میں فتوے دیے گئے ہیں، کفر کے فتوے ہیں اس میں کہتا ہوں کہ اس حسام الحرمین کو میں آپ کی کتابوں سے غلط ثابت کر دوں گا، یہ حسام الحرمین جو ہے یہ غلط لکھی گئی تھی، میں ثابت کر دوں گا آپ کی کتابوں سے۔ آپ بیٹھے تو صحیح، میں یہ ثابت کر دوں گا کہ اس میں ایک ایک فتویٰ جو آپ لوگوں نے دیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اب بیٹھے تیار کریے آپ عبدالرشید داؤدی صاحب کو، اگر میں نے نہ کر دیا تو نام بدل دینا۔ میں کہتا ہوں کہ اس حسام الحرمین جو یہ حسام الحرمین ہے، اس کا ایک ایک فتویٰ میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ یہ خان صاحب نے غلط فتویٰ دیا اور آپ کی کتابوں سے میں یہ ثابت کر دوں گا۔ لہٰذا ان باتوں پر پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔